شیطان کے جب ہتھ کنڈوں کو ہم نے سمجھ لیا کہ شیطان کی چالیں کیا کیا ہیں، کیسے وہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے، کیسے ہمارے اوپر حاوی ہو رہا ہے، تو اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کے حفاظتی طریقے کیا ہیں، کیسے ہم جو ہے اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2311 2311 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور وہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان میں کچھ اصولے گئے مال جو تھے زکوٰۃ کے مال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگرانی کے لیے رکھا تھا۔ 3 بار انہوں نے شیطان کو پکڑا، ایک بار پکڑا چھوڑ دیا، انسانی شکل میں آیا تھا، دوسری بار پکڑا اس نے معذرت کی چھوڑ دیا، تیسری بار جب آیا تو اس نے خود یہ دعا بتائی کہ آیت الکرسی پڑھو، اور یہ پڑھو گے تو تمہاری حفاظت ہوگی۔ اور بہت بڑی فضیلت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اگر صبح کے وقت ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی تو شام تک، اور اگر شام میں ہم نے پڑھ لیا تو صبح تک جو ہے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شیطان سے بچاؤ کا دوسرا راستہ یہ بھی ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 780 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان ہمارے گھر میں نہیں آتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو نبی نے کہا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، تو ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قبرستان یعنی قبرستان میں یا قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے قبرستان سے تعبیر کیا، کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں، روزانہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اچھا، ہمارے یہاں لوگ کب تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سال بھر قرآن نہیں اٹھائیں گے، رمضان میں جو ہے 1 مہینہ کبھی کبھار قرآن پڑھ لی، اس کے بعد بہترین جو ہے غلاف میں بہترین طاقوں میں اچھے سے سجا کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ 1 سال تک اٹھانے کی فرصت نہیں۔ کب قرآن کی تلاوت ہوگی؟ دکان میں کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، دکان میں پڑھنے کے لیے قرآن نکالیں گے۔ صبح و شام کے اذکار کب پڑھیں گے؟ کاروبار نہیں چل رہا ہے، کچھ مسئلے ہو رہے ہیں، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں گے۔ ارے بھائی پہلے وہی اہتمام آپ کر لیں نا، پہلے پڑھ لیں، شیطان حملہ آور نہیں ہوگا، شیطان کا اٹیک نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ آپ پڑھتے نہیں ہو، جب مصیبتیں آ جاتی ہیں اس کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہو۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت بھی کافی مفید ہے۔ اس کے بعد جو ہے صبح و شام کے اذکار آپ پڑھیں۔ ترمذی کی حدیث ہے 3529، جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان کا اہتمام آپ کریں صبح و شام کے اذکار میں، جیسے آیت الکرسی میں نے بھی بتایا، اسی طریقے سے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، اس کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی بتائی، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آپ سورہ فصلت اٹھائیے، آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ یا کوئی بات تمہیں ابھارے تو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر، اور یہ دعا پڑھ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ سننے اور جاننے والا، اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ شیطان کیسے وسوسے ڈال رہا ہے آپ کے دل میں، اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ شیطان کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بندہ جب اللہ کی پناہ مانگ لے تو پھر اسے اور کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیکھیے
شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم روزے کا بھی اہتمام کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1905 نمبر کی حدیث ہے کہ جو ہے آپ کثرت سے روزے کا بھی اہتمام کریں، ہے نا۔ پیر کے دن آپ روزہ رکھیں، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزے کا اہتمام کرتے تھے، ہے نا، یا پھر مہینے میں 3 دن روزے کا اہتمام کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ ہاں، روزہ رکھنے سے انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں نا وہ ٹوٹ جاتی، شیطان ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ دیکھیے جب شیطان ہمارے نفسانی خواہشات پر حملہ آور ہوتا ہے نا تو ہر طریقے سے ہمیں اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے، اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے اور آدمی پھنستا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جو صبح و شام کے اذکار ہیں کثرت سے اس کا اہتمام کریں، کثرت سے اس کو جو ہے پڑھتے رہیں، اور باضابطہ انشاءاللہ نوٹ کی شکل میں آپ کو وہ تمام اذکار اور دعائیں دی جائیں گی کہ صبح و شام کے اذکار میں کیا کیا پڑھنا ہے اور جو ہے کس طریقے سے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ صبح فجر کی آپ نے نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد آپ جو اذکار ہیں وہ پڑھتے بیٹھیں، آپ قرآن کی آپ تلاوت کرتے بیٹھیں۔ اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد جو شام کی دعائیں ہیں، ہے نا، اس کو آپ پڑھتے بیٹھیں، ہے نا۔ اس طریقے سے جب آپ اس کا اہتمام کریں گے تو مکمل طور پر شیطان کے شر سے، اس کے فتنے سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہی جائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی۔ صحیح بخاری کی آپ حدیث اٹھا لیں، حدیث نمبر 3683، ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا جب تم چلتے ہو نا تو شیطان دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے نا، یعنی جس راستے سے حضرت عمر چلتے تھے شیطان وہ راستہ بدل دیتا تھا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے۔ تو بہرحال یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اپنے اندر ایمان پیدا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے، تاکہ شیطان کے شر سے، اس کے فتنے سے مکمل طور پر جو ہے ہماری حفاظت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے، پھر آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔